بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے آپ نے فعل ماضی مطلق کا بیان پڑھا اور فعل ماضی مطلق کی 4 قسموں کا بھی بیان پڑھا۔ آج کے سبق میں آپ فعل ماضی قریب، فعل ماضی بعید، فعل ماضی استمراری، ماضی احتمالی اور ماضی تمنائی کا بیان پڑھیں گے۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ فوائد نافعہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، لکھا ہوا ہے فوائد نافعہ۔ فوائد یہ فائدہ کی جمع ہے اور نافعہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ فوائد نافعہ کا معنی ہے نفع بخش فوائد۔ این ہما کے گفتہ شد بحث ماضی مطلق بود۔ یہ سب جو گفتگو ہوئی ماضی مطلق کی بحث تھی، جو خواہی کہ ماضی قریب یا بعید یا استمراری وغیرہ بنا کنی، جب تم چاہو کہ ماضی قریب یا بعید یا استمراری وغیرہ بناؤ، پس اگر لفظ قد بر ماضی مطلق داخل کنی ماضی قریب گردد، چون قد ضربا، تو اگر تم لفظ قد ماضی مطلق پر داخل کرو تو ماضی قریب بن جائے گی، جیسے قد ضربا۔ یہ ضربا فعل ماضی مطلق مثبت معروف کا صیغہ ہے اور اس پر قد داخل کرنے سے ماضی قریب مثبت معروف کا صیغہ واحد مذکر غائب بن جائے گا۔ ضربا کا معنی ہے اس نے مارا اور قد ضربا کا معنی آپ حاشیہ میں دیکھ سکتے ہیں، مارا ہے اس ایک مرد نے یا مارا ہے اس ایک مذکر نے بھی کر سکتے ہیں۔ و اگر لفظ کانا داخل کنی ماضی بعید شود نحو کانا ضربا، اور اگر لفظ کانا کو ماضی مطلق پر داخل کرو تو ماضی بعید بن جائے گی، جیسے کانا ضربا مارا تھا اس ایک مذکر نے۔ و اگر آرا بر مضارع داخل کنی ماضی استمراری گردد، چون کانا یفعلو، اور اگر اس کو یعنی کانا کو مضارع پر داخل کریں تو ماضی استمراری بن جائے گی، جیسے کانا یفعلو، وہ کرتا تھا یا وہ کر رہا تھا۔ و اگر بر ماضی مطلق لفظ لعلما در آری ماضی احتمالی گردد نحو لعلما فعلا، اور اگر ماضی مطلق پر لفظ لعلما کو لے آؤ تو ماضی احتمالی بن جائے گی، جیسے لعلما فعلا، اس ایک مرد نے کیا ہوگا۔ وہم چونا اگر بجائے لعلما لفظ لیتما داخل کنی ماضی تمنائی گردد، چون لیتما ضربا، اور اگر اسی طرح لعلما کے بجائے لیتما کا لفظ تو داخل کرے تو ماضی تمنائی بن جائے گی، جیسے لیتما ضربا، کاش وہ ایک مرد مارتا۔ یہاں تک
آپ نے ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی اور ماضی تمنائی کے بنانے کا قاعدہ پڑھا۔ آگے فرماتے ہیں باید دانست کے از ہر یک ازیہاں چہاردہ چہاردہ سیغا برمی آئند۔ جاننا چاہیے کہ ان افعال میں سے یعنی بعید، قریب، بعید، استمراری، احتمالی، تمنائی میں سے ہر ایک کے 14 صیغے نکلتے ہیں، چنانکہ در ماضی مطلق گزشت جیسا کہ ماضی مطلق میں گزرا۔ جس طرح سے ماضی مطلق کے اندر 14 صیغے تھے، اسی طرح سے ان تمام افعال کے اندر بھی 14 صیغے نکلیں گے، اور ان صیغوں کی تفصیل آپ کی کتاب میں گردان کی شکل میں دی ہوئی ہے۔ یہاں پر اسی کا نقشہ جو آپ کے کتاب میں موجود ہے میں آپ کی نگاہوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اسے دیکھ لیں۔ جدول مشتمل بر سہ صد و سی و شش صیغۂ ماضی، ایک نقشہ، ایک فہرست جو مشتمل ہے بر سہ صد 380 و شش 30 اور 6 یعنی 336 ماضی کے صیغوں پر کہ حفظ طلبہ را نہایت مفید بود کہ جس کا زبانی یاد کرنا طلبہ کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے۔ وہ امتحانش موجب ترقی استعداد شود، اور اس کی آزمائش طالب علم کی صلاحیتوں کے اندر اس کی استعداد کی ترقی کا سبب ہوگا۔ یہ تمام صیغے ماضی مطلق سے لے کر کے ماضی تمنائی تک دیے ہوئے ہیں۔ آپ یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے اسماء مشتقات، اس خانے میں آپ کو 14 صیغوں کے نام ملیں گے، اور نیچے ماضی مطلق مثبت معروف، ماضی مطلق مثبت مجہول، ماضی مطلق منفی معروف، ماضی مطلق منفی مجہول، یہ ماضی مطلق کی 4 قسمیں دی ہوئی ہیں، ان کے نام دیے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے ان کی گردانیں دی ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے سبق میں آپ نے ان 4 قسموں کو، ان کی تعریفات کو اور ان کی گردانوں کو تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے۔ آج کے سبق میں ماضی قریب مثبت معروف، ماضی قریب مثبت مجہول، ماضی قریب منفی معروف، ماضی قریب منفی مجہول، یہ ماضی قریب کی 4 قسمیں ہیں، ان کی تفصیل آپ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ ماضی قریب کی تعریف سنیں۔ ماضی قریب وہ فعل ہے جو قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام پر دلالت کرے، جیسے قد فعل کیا ہے اس ایک مذکر نے۔ اور ماضی قریب کی 4 قسمیں ہیں، اور یہ 4 قسمیں نیچے دی ہوئی ہیں۔ پہلی قسم ہے ماضی قریب مثبت معروف۔ ماضی قریب مثبت معروف وہ فعل ماضی ہے جو قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرے اور اس کا فاعل معلوم ہو، جیسے قد فعل، یہ ماضی قریب مثبت معروف کا صیغہ ہے، اور یہ مثال اسی کی ہے، اور یہ ایک صیغہ ہے، اور اس کے سامنے تمام صیغے مکمل گردان کی صورت میں دیے ہوئے ہیں۔ گردان آپ دیکھ لیں، قد فعل کیا ہے اس ایک مذکر نے، قد فعل کیا ہے ان 2 مذکروں نے، قد فعلوا کیا ہے ان سب مذکروں نے، قد فعلت
کیا ہے اس ایک مؤنث نے، قد فعلتا کیا ہے ان دو مؤنثوں نے، قد فعلنا کیا ہے ان سب مؤنثوں نے، قد فعلتا کیا ہے تو ایک مذکر نے، قد فعلتما کیا ہے تم دو مذکروں نے، قد فعلتم کیا ہے تم سب مذکروں نے، قد فعلتی کیا ہے تو ایک مؤنث نے، قد فعلتما کیا ہے تم دو مؤنثوں نے، قد فعلتنا کیا ہے تم سب مؤنثوں نے، قد فعلتو کیا ہے میں ایک مذکر نے، یا کیا ہے میں ایک مؤنث نے۔ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور واحد متکلم کا صیغہ واحد مذکر اور واحد مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے۔ اگر کوئی مذکر کہے میں نے کیا ہے تو عربی میں جواب دے گا قد فعلتو میں نے کیا ہے، اور اگر کوئی لڑکی ہے کوئی مؤنث ہے تو وہ بھی کہے گی قد فعلتو میں نے کیا ہے۔ قد فعلنا کیا ہے ہم دو مذکروں نے، یا ہم دو مؤنثوں نے، یا ہم سب مذکروں نے، یا ہم سب مؤنثوں نے۔ یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے جسے متکلم مع الغیر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تنہا 4 صیغوں کے لیے آتا ہے، ایک تثنیہ مذکر، اور دوسرا صیغہ ہے تثنیہ مؤنث، پھر جمع مذکر اور جمع مؤنث کے لیے۔ تو یہ ہے ماضی قریب مثبت معروف کی گردان، اور ماضی قریب کی دوسری قسم ہے ماضی قریب مثبت مجہول۔ ماضی قریب مثبت مجہول وہ فعل ماضی ہے جو قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کیے جانے پر دلالت کرے اور اس کا فاعل معلوم نہ ہو، جیسے قد فعلا۔ ماضی قریب مثبت معروف میں کام کرنے والا معلوم ہوتا ہے اور مجہول میں معلوم نہیں ہوتا ہے۔ گردان آپ دیکھ لیں، قد فعلا کیا گیا ہے وہ ایک مذکر، قد فعلا کیے گئے ہیں وہ دو مذکر، قد فعلو کیے گئے ہیں وہ سب مذکر، قد فعلت کی گئی ہے وہ ایک مؤنث، قد فعلتا کی گئی ہیں وہ دو مؤنثیں، قد فعلنا کی گئی ہیں وہ سب مؤنثیں، قد فعلتا کیا گیا ہے تو ایک مذکر، قد فعلتما کیے گئے ہو تم دو مذکر، قد فعلتم کیے گئے ہو تم سب مذکر، قد فعلتی کی گئی ہے تو ایک مؤنث، قد فعلتما کی گئی ہو تم دو مؤنث، قد فعلتنا کی گئی ہو تم سب مؤنثیں، قد فعلتو کیا گیا ہوں میں ایک مذکر یا کی گئی ہوں میں ایک مؤنث، قد فعلنا کیے گئے ہیں ہم دو مذکر یا ہم سب مذکر، یا کی گئی ہیں ہم دو مؤنث یا ہم سب مؤنث۔ تیسری قسم ماضی قریب کی ہے، ماضی قریب منفی معروف۔ ماضی قریب منفی معروف وہ فعل ماضی ہے جو قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے نہ کرنے یا نہ ہونے پر دلالت کرے اور اس کا فاعل معلوم ہو، جیسے قد ما فعلا، قد ما فعلا نہیں کیا ہے اس ایک مذکر نے، قد ما فعلا نہیں کیا ہے ان دو مذکروں نے، قد ما فعلو نہیں کیا ہے ان سب مذکروں نے، قد ما فعلت نہیں کیا ہے تو ایک مؤنث نے، قد ما فعلتا نہیں کیا ہے ان دو مؤنثوں نے، قد ما فعلنا نہیں کیا ہے ان سب مؤنثوں نے، قد ما فعلتا نہیں کیا ہے تو ایک مذکر نے، قد ما فعلتما نہیں کیا ہے تم دو مذکروں نے، قد ما
فعلتم قد ما فعلتم نہیں کیا ہے تم سب مذکروں نے، قد ما فعلتی نہیں کیا ہے تو ایک مؤنث نے، قد ما فعلتما نہیں کیا ہے تم دو مؤنثوں نے، قد ما فعلتن نہیں کیا ہے تم سب مؤنثوں نے، قد ما فعلتو نہیں کیا ہے میں ایک مذکر نے یا ایک مؤنث نے، قد ما فعلنا نہیں کیا ہے ہم دو مذکروں نے یا دو مؤنثوں نے یا سب مذکروں نے یا سب مؤنثوں نے۔ اور ماضی قریب کی چوتھی قسم ہے ماضی قریب منفی مجہول۔ ماضی قریب منفی مجہول وہ فعل ماضی ہے جو قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے نہ کیے جانے پر دلالت کرے اور اس کا فاعل معلوم نہ ہو، جیسے قد ما فعلا نہیں کیا گیا ہے وہ ایک مذکر، قد ما فعلا نہیں کیے گئے ہیں وہ دو مذکر، قد ما فعلو نہیں کیے گئے ہیں وہ سب مذکر، قد ما فعلت نہیں کی گئی ہے وہ ایک مؤنث، قد ما فعلتا نہیں کی گئی ہیں وہ دو مؤنث ہیں، قد ما فعلنا نہیں کی گئی ہیں وہ سب مؤنث ہیں، قد ما فعلتا نہیں کیا گیا ہے تو ایک مذکر، قد ما فعلتما نہیں کیے گئے ہو تم دو مذکر، قد ما فعلتم نہیں کیے گئے ہو تم سب مذکر، قد ما فعلتی نہیں کی گئی ہے تو ایک مؤنث، قد ما فعلتما نہیں کی گئی ہو تم دو مؤنث ہیں، قد ما فعلتن نہیں کی گئی ہو تم سب مؤنث ہیں، قد ما فعلتو نہیں کیا گیا ہوں میں ایک مذکر یا نہیں کی گئی ہوں میں ایک مؤنث، قد ما فعلنا نہیں کیے گئے ہیں ہم دو مذکر یا ہم سب مذکر یا نہیں کی گئی ہیں ہم دو مؤنث یا ہم سب مؤنث۔